بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو رجال ستہ میں سے پانچویں ہیں امام یحییٰ بن ابی کثیر طائی۔ ان کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یہ تابعین میں سے ان کا ہونا یہ قطعی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے زیارت کی، اور اس پر بھی اتفاق ہے۔ حافظ بن حجر نے ان کو طبقہ خامسہ میں شمار کیا ہے۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ منورہ میں زہری کے بعد آپ سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے تھے۔ امام ذہبی نے ان کو اعلام اسبات میں سے شمار کیا ہے۔ 129 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آگے حافظ سلیمان بن مہران اعمش، جس سال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا میں، اسی سال یعنی 10 محرم کو 61 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی بالاتفاق تابعین میں سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے یہ تابعی بنے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بعض اصحاب رسول علیہ السلام کی زیارت کی۔ حافظ بن حجر نے ان کو طبقہ خامسہ میں شمار کیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ علی بن مدینی کا یہ قول ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کے 6 حافظ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد۔ فَلِأَهْلِ مَكَّةَ عَمْرُ بْنُ دینار وَلِأَهْلِ الْكُوفَةِ ابو اسحاق السبیعی وسلیمان مہران الاعمش، یعنی ان 6 میں ان کو شمار کیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ امام اعمش جو ہیں اپنے اصحاب پر کئی وجوہ سے فوقیت رکھتے تھے۔ اقرأہم للقرآن، یعنی اپنے اصحاب میں سے سب سے بڑے قاری تھے۔ وَأَحْفَظَهُمْ لِلْحَدِيثِ، اور ان کے مقابلے میں زیادہ احادیث کے حافظ تھے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ، اور ان کے مقابلے میں علم فرائض زیادہ جانتے تھے۔ شعبہ کے پاس جب امام اعمش کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کے بارے یہ لفظ بولتے المصحف المصحف، یعنی حافظے میں یوں ہیں جس طرح کے مصحف کے اندر چیزیں ضبط لکھی ہوتی ہیں، اس طرح ان کے حافظے میں چیزیں محفوظ ہیں۔ بہت بڑے عبادت گزار تھے کہ نماز با جماعت کی پابندی میں پہلی صف میں ہونے کی بھی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو کہا گیا کہ اب روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو 6 حضرات ہیں، یعنی علم حدیث میں اسماء الرجال کے
جو اہم ترین لوگ ہیں وہ ان 6 کے اساتذہ اور 6 کے شاگرد ہیں، یعنی جس سے بندے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کن ذرائع سے آ رہی ہے، تو وہ جو ان کے اساتذہ اور ان کے تلامذہ ہیں پورے جہان حدیث کے اندر اہم ترین لوگ ہیں، جن میں سے آگے مدار ہونے کے لحاظ سے یہ خود 6 جو ہیں یہ زیادہ اہم ہیں۔ تو وقت ملے تو یعنی ان کے سارے اساتذہ ہر ایک کے یعنی تقریباً 100 سے زائد اور اتنے ہی ہر ایک کے جو تلامذہ ہیں وہ یعنی اہم ترین ہیں راویوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے مضبوط اسانید آگے پہنچی ہیں۔ اب ایک سلسلہ ہے رموز حدیث کا سلسلہ، یعنی کچھ تو اب مکتبہ شاملہ وغیرہ جو ہے ان میں یا یہ جو کتابیں معجم و اطراف الحدیث مختلف قسم کی لکھی گئی ہیں یا کنوز السنہ، اور ایک ویسے یعنی جو ایک جہان ہے کتب حدیث کا، ان کے اندر کچھ رموز استعمال کی گئی ہیں، تو وہ رموز اگر معلوم ہوں تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اور رموز معلوم نہ ہوں تو پھر وہ پورا فائدہ اس مطالعہ کا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے جو چند جامع رموز ہیں وہ لکھوائی جاتی ہیں تاکہ اصول حدیث کے لحاظ سے، علم حدیث کے لحاظ سے زیادہ انسان استفادہ کر سکے۔ اور یہ کوئی اب یعنی چند سالوں میں رموز کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ صدیوں پہلے سے رموز کا استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور رموز کی تاریخ کے لحاظ سے کہ مثلاً ابن الاثیر کی کتاب ہے جامع الاصول، یہ یہاں پیچھے پڑی ہے کئی جلدوں میں، تو ابن الاثیر کی تاریخ وفات ہے 606 ہجری، تو ان کی جامع الاصول میں بھی رموز کا استعمال کیا گیا، یعنی یہ ہو کہ 7ویں صدی ہجری میں بھی محدثین رموز کا استعمال کر رہے تھے۔ اور ایسے ہی ابن صلاح جو بہت بڑے ماہر ہوئے ہیں اصول حدیث کے، جن کی کتاب معرفت علوم الحدیث یا مقدمہ ابن صلاح ہے، تو ان کی تاریخ وفات ہے 643 ہجری۔ انہوں نے بھی رموز کا استعمال کیا ہے، یعنی پورا لفظ نہیں لکھا، کوئی اشارہ کیا ہے، اور اشارے بھی پھر آگے کچھ ہندسوں کے لحاظ سے مثلا 4 کا لفظ لکھ دیا ہے یا 2 کا لفظ لکھ دیا ہے رموز کے اندر، اور کچھ جو ہیں وہ مخفف ہیں، مثلا بے خے لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح یہ کوڈ ورڈ ہیں حدیث کا خزانہ کھولنے کے لیے۔ امام ابن الاثیر نے اس وقت رموز کی بجائے علائم کی اصطلاح استعمال کی، علائم، علامت، علائم۔ تو رمز جس طرح ہمارے عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں ہی جانے، تو وہ رمز ہے یعنی جس میں صراحت نہیں ہوتی اور کسی معین مفہوم پر دلالت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر رموز کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ وضع کے لحاظ سے ہیں، تو عدد حروف کے لحاظ سے رموز کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ
کہ مثلاً ایک حرف صرف لکھا ہوا ہو خا، تو یہ ایک قسم ہے. دو لکھے ہوں مثلاً طابا طبرانی، تین حرف ہوں مثلاً تا خا صاد، اس میں تین ہیں. چار ہوں مثلاً قاف سا نون الف نون الف نا. پانچ ہوں جس طرح کہ ارنا ویسے ہے، یہ آگے بتائیں گے کہ کس کس کا مخفف ہے. چھ ہوں، یہ چھ والا بہت کم استعمال ہوتا ہے. ہا صاد شین زوئیں لام الف لا. تو اس سے زیادہ یعنی 7 8 یا 9 وہ نہیں، آخری 6 تک ہیں. یعنی ایک حرف ہو، 2 حرف ہوں رمز میں، 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں یا 6 ہوں، 6 تک رمز جو ہے وہ جاتی ہے. تو یہ تھے حروف کی تعداد کے لحاظ سے اس کی اقسام، کہ رموز کی 6 قسمیں ہیں حروف کے لحاظ سے. اس کے بعد 2 قسمیں ہیں وضع کے لحاظ سے. تو وضع کے لحاظ سے کچھ رموز وہ ہیں، یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ جو بار بار آتے ہیں، یعنی وہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے، ویسے بار بار آتے ہیں. تو ان الفاظ کے لیے کوئی رمز وضع کر لی گئی ہے کہ جب یہ آئے گا تو پھر اس سے مراد پورا لفظ یہ ہوگا. یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم کہ وہ رموز جو بعض کتابوں کے نام کا مخفف ہیں، بعض کتابوں کے نام کا مخفف ہیں. جو پہلی قسم ہے کہ بعض الفاظ کا مخفف، ان میں مثال کے طور پر آتا ہے کتابوں کے اندر، بعض کتابوں میں اس طرح قاف لکھا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے سائیں؟ تو یہ مخفف ہوتا ہے قالا کا. ہا لکھا ہوتا ہے اس طرح، تو یہ مخفف ہوتا ہے تحویل کا. اب کالا کسی کتاب کا نام نہیں ہے، ایک لفظ کا جو بار بار آتا ہے مخفف ہے. ایسے ہی ثنا، یا ثنا کی طرح ہی داسانا لکھا ہوتا ہے، یعنی پڑھنا تو آگے ہے جو لفظ جس کا یہ مخفف ہے. نظر آ رہا سائیں؟ ثنا داسانا، تو یہ مخفف ہوتا ہے حد داسانا کا. یعنی صرف ثنا یا پہلے دال بھی ہو تو دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ثنا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور پڑھنا اس کو ثنا نہیں ہوتا بلکہ حد ثنا. ایسے ہی آنا اور آرنا، لیکن پڑھنا اس کو جو ہے وہ ہوتا ہے اخبارانہ. اخبارانہ یہ وضع کے لحاظ سے پہلی قسم ہے کہ کچھ الفاظ جو تکرار سے آتے ہیں، ان الفاظ کا مخفف وہ الفاظ کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اب دوسری قسم کہ وہ مخفف الفاظ کہ جو ان الفاظ کا مخفف ہیں جو کسی نہ کسی کتاب کا نام ہے. تو سب سے پہلے جس شخص نے یہ ضرورت محسوس کی اور طریقہ یہ شروع کیا وہ امام ابن الاثیر الجزری ہیں، 606 ہجری میں جن کی وفات ہے. تو ان کی کتاب جو ہے جس میں انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا اس کا نام ہے جامع الاصول. جامع الاصول من احادیث الرسول. جامع الاصول من احادیث الرسول. تو عمومی طور پر بندہ جب لفظ اصول دیکھتا ہے تو اور یہ پڑھے کہ جامع الاصول تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو مختلف جگہ اصول لگتے ہیں، ضابطے قاعدے، ان کی کوئی اکٹھی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ لیں تو ہمیں اصولوں کا پتہ چل جائے گا کہ اصول قواعد ضوابط، جس طرح کوئی جامع القوانین ہے کتاب یا جامع القواعد ہے،
تو یہ مطلب یہاں اصول کا نہیں ہے، یعنی اصول سے مراد ہیں وہ 6 اصل کتابیں حدیث کی، یعنی ان کی جامع، صحاح ستہ کی جامع، جامع الاصول، یعنی اس میں حدیث کا ہی ذکر ہوگا مگر وہ احادیث جو کہ صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنی طرف سے صحاح ستہ کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ اچھا جی، تو اب یہاں ضرورت ان کو پڑی کہ ایک حدیث لکھنی ہے، بار بار ذکر آنا ہے کہ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی رمز وضع کی جائے۔ تو پھر سب سے پہلے تاریخ میں جامع الاصول کے اندر امام ابن الاثیر نے رموز حدیث کا استعمال کیا، جو دوسری قسم کی رموز حدیث ہیں، یعنی جن کو کتابوں کے نام کے مخفف کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اچھا جی، باقی اس کتاب کے اندر انہوں نے، یعنی یہ جو اس طرح پہلے تم پڑھ چکے ہو کہ ستہ کے اندر اختلاف ہے، چھٹی کہ وہ ابن ماجہ ہے یا دارقطنی ہے یا موطا امام مالک ہے، تو ان کا موقف تھا چھٹی کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ تو اس طرح یعنی ان 6 کے رموز انہوں نے وضع کیے۔ تو اس طرح پھر آگے بعد میں جو کتابیں اسی انداز میں لکھی گئیں تو رموز بڑھتے گئے، تو چلتے چلتے جو 76 کے قریب رموز بن گئے حدیث کی کتابوں کے، اور بعض نے تو اس سے بھی پھر اکثر، یعنی آج کے دور کے اندر پھر جب مزید کتابیں شامل کیں تو ان کے رموز بھی بنائے، لیکن 76 جو ہیں وہ ایک معیاری عدد ہے کہ جہاں تک رموز پہنچے۔ آگے پھر رموز کی 2 قسمیں ہیں، یہ قسمیں جواز اور عدم جواز کے لحاظ سے ہیں۔ نمبر 1 رموز جائزہ۔ رموز جائزہ وہ ہیں جو اہل اصطلاح نے وضع کی ہیں ہر فن کے اندر، اور رموز ممنوعہ وہ ہیں۔ اچھا جی، پہلی جو ہے جائزہ، اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح بولنا شرعی طور پر جائز بھی ہو، یعنی نہ وہ لفظی کوئی غلطی بنتی ہو اور نہ ہی شرعی طور پر کوئی غلطی بنتی ہو۔ اور رموز ممنوعہ وہ ہیں کہ جن میں لفظی طور پر یا شرعی طور پر کوئی غلطی بنتی ہو۔ مثال کے طور پر یہ رمز جو ہے ت عین نظر آ رہی ہے، تو یہ رائج کی کچھ مستشرقین نے تعالی کے لیے، یعنی اللہ تعالی کی جگہ، تعالی کی جگہ صرف ت عین لکھنا، تعالی، تو یہ رمز فاسد ہے، یہ ممنوع ہے۔ ایسے ہی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لام لکھنا، یا رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ر دال، یا رحمہ اللہ تعالی کی جگہ راحا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہ، اور رحمہ اللہ تعالیٰ کی جگہ یہ، یا رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ۔ تو یہ سب اصل شروع طریقہ کیا تھا مستشرقین نے، یعنی یہود نصارہ کے وہ علماء جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر یہ مطالعہ کیا اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، تو آگے پھر انہوں نے جب کتابیں لکھیں، عربی چونکہ انہوں نے پڑھی تھی، تو پھر اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی، اور پھر اس کی اقتداء بعض اہل اسلام نے بھی شروع کر دی۔ تو
اصل بانی اصل اورینٹلسٹ جو ہیں مستشرقین، تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرح اجتناب کریں ان باتوں سے۔ اچھا جی، دونوں طرح کا کیا مطلب ہے؟ خطاً اور نطقاً، خط کے لحاظ سے اور نطق کے لحاظ سے، یعنی لکھتے وقت بھی یوں نہ لکھیں اور پڑھتے وقت بھی یوں نہ پڑھیں راہا را داد، بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لکھا ہوا اس طرح ہو، لکھیں اس طرح مگر پڑھیں پورا، ایک یہ ہے کہ پڑھتے ہی مختصر ہیں اور لکھتے بھی مختصر ہیں، تو دونوں طرح منع ہے، یعنی لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے۔ اچھا جی، تو پہلی رمز ہے حمزہ، یعنی جو محدثین کی رموز ہیں کتابوں کے لحاظ سے، تو یہ رمز ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جس حدیث کی تخریج کی ہے مسند میں، یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، جہاں حدیث لکھ کے آگے صرف حمزہ لکھا گیا ہے، تو یعنی مسند امام احمد بن حنبل، حمزہ احمد کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حمزہ کی کتاب ہے التذکرہ، التذکرہ بمعرفت رجال الکتب العشرہ، التذکرہ بمعرفت رجال الکتب العشرہ، کہ 10 کتابوں کے جو راوی ہیں ان کی معرفت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو وہاں 10 کتابوں کے اندر مسند امام احمد بھی شامل ہے، تو جب مسند امام احمد کا حوالہ دینا ہو تو وہاں پر صرف حمزہ لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح اور بھی کئی مصنفین نے حمزہ کو ہی مسند امام احمد بن حنبل کی رمز بنایا ہے۔ تو اس پر سب نے پابندی کی ہے کہ پھر یہ حمزہ کسی اور کے لیے نہ استعمال کیا جائے، کسی اور مصنف یا کتاب کے لیے، بلکہ اس سے مراد صرف امام احمد بن حنبل کی مسند ہی لی جائے۔ لیکن ایک بندے نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ معجم صغیر جو طبرانی کی ہے اس کے لیے بھی حمزہ کو استعمال کیا ہے، مگر وہ شاذ، نادر اور معدوم کی طرح ہے۔ جو عبدالعزیز نامی بندے نے معجم صغیر ایک علمی فہرست شائع کی، اس کے اندر معجم صغیر طبرانی کے لیے حمزہ کا استعمال کیا، لیکن آل اوور پورا اسی پر ہے اصطلاح کہ حدیث کی کتابوں میں حوالہ دیتے ہوئے جب صرف حمزہ کا ذکر کیا جائے تو یہ مسند امام احمد بن حنبل اس سے مراد ہوتی ہے۔ اچھا جی، دوسری رمز ہے آبانا، جس کو پڑھنا ہے اخبارانا۔ اچھا جی، یہاں اصطلاح کے اندر اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے آبانا ہو، یہ اگلی رمز ہے تیسری، یہ ہوگا اخبارنا ہو، یعنی اخبرنا نہیں ہے، اخبارنا ہو کہ فلاں نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی۔ آگے ہے جس طرح ابو لکھا ہوتا ہے، ابو شاد نہیں ہے، ابو، تو یہ شیخ عبدالرؤف مناوی جو ہیں
ان کی کتابہ کنوز الحقائق، تو انہوں نے ابو شیخ ابن حبان ابن حیان کے لیے یہ رمز بنائی ہے، یعنی ابو شیخ ابن حیان، آگے ہے یعنی ابی، یعنی پہلے ابو تھا اب ابی۔ تو یہ صحیح مسلم کی جو شرح ہے اکمال المعلم، اس کے اوپر آگے ہے اکمال المعلم، اس کے اندر یہ جو ابی لفظ ہے یہ رمز بنایا گیا ہے محمد بن خلقہ ابی کے لیے۔ محمد بن خلقہ، یعنی یہ بار بار نام وہاں آتا ہے، تو اس کے لیے پھر اصل جو ہے ابی، اس سے الف بے اخذ کیا گیا ہے، اور مراد وہ شخص ہے جس کا نام محمد بن خلفہ ہے، محمد بن خلفہ ابی، تو لکھا ہوا صرف ابی کی طرح ہوگا، تو پڑھنا ابی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے صرف اخ، جس طرح لکھا ہوتا ہے اخن، اخ۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ کچھ اجمیوں نے اخ بارہ نا کی رمز بنائی ہے، صرف اخ۔ ایسے ہی یعنی اخ بارہ نا کے لیے جو مراکش کے محدثین ہیں وہ ساتھ نون الف نا بھی لگاتے ہیں، یعنی مخفف۔ ایک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جس طرح ادنا لکھا جاتا ہے اس طرح، تو یہ بھی رمز ہے حدثنا کی۔ تو جو عدد کے لحاظ سے ہے اس میں ایک رمز ہے اس طرح عربی میں، یعنی جیسے چار لکھا جاتا ہے، عربی کا چار ہے نا یہ، تو حوالہ دیتے وقت حدیث لکھ کے بعد صرف چار لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ چار کا مطلب ہوتا ہے کہ اتفق علیہ اصحاب السنن الاربع، کہ جو چار کتابیں ہیں، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ان چاروں کے مصنفین نے اس پر اتفاق کیا ہے، تو یہ ہے صرف چار لکھا ہوا، اور اتنا لمبا اس کا مفہوم ہے کہ اتفق علیہ اصحاب الکتب الاربع۔ چلو، تو یہ آگے لمبی ہیں، یہ چند بنیادی، باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ ہوں۔ اس سلسلے میں بھی یہ باقاعدہ کام کیا ہے امت نے، معجم الرموز، کہ ان رموز کی ساری تحقیق جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد۔